اب بڑی توجہ سے یہ نقطہ سمجھے، یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے اہل بیت پاک ہو جائیں، یہ نہیں کہا۔ اگر وہ خود کو پاک کریں تو لوگ کمی اور نقص نکالیں گے۔ یطہرکم تطہیرا، اس میں تطہیر کا جو لفظ ہے یہ طہر سے ہے، پاکیزگی۔ اب یہ جو پاکیزگی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، اب بڑی توجہ سے یہ نقطہ سمجھیں۔ اس کا معنی ہے وہ چیز خود ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو گئی، اس کو کہتے ہیں طاہر الشیء، وہ چیز آلودگیوں سے پاک ہو گئی، مگر کیسے؟ خود کوشش کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، مجاہدہ کر کے، ایفرٹ کر کے، اپنے من کو مانج کر، دھو کر وہ خود پاک ہو گئی۔ اگر یہ ہو تو کہا جائے گا طاہرہ، شد نہیں آئے گی۔ کیا؟ قرآن مجید نے طاہرہ نہیں کہا کہ وہ خود پاک ہو جائیں، یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے اہل بیت پاک ہو جائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یطہرکم، میں چاہتا ہوں وہ تو اپنے آپ کو پاک کرنے کی جو عبادات، طاعات، ریاضات و مجاہدات ہر کوئی صحابہ کرام بھی کر رہے ہیں، مومنین کاملین بھی کریں گے، اولیاء و صالحین بھی کریں گے، وہ میدان ان کے لیے بھی کھلا ہے، جو کرتے رہیں گے اپنی کاوش وہ کرتے رہیں، مگر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود انہیں پاک کر دوں۔ تو قرآن مجید کی آیت نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت خود کو پاک کر دیں، کیا؟ وہ خود کو پاک کرنے کی عمر بھر کوشش میں رہے، مومن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، تو اہل بیت اطہار تو عام مومنوں سے بڑھ کے کریں گے نا، مگر اللہ پاک نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طَهَّرَهُ، اس کا معنی کسی دوسرے نے اس کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کر دیا۔ تو آیت بتا رہی ہے کہ انہوں نے خود کو پاک نہیں کیا، خود کو پاک کرنے کا عمل وہ ہے جو ہر مومن کرتا ہے، سب نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تابعین، اتباع التابعین نے کیا، اولیاء و صالحین نے کیا، قیامت تک مومنین کرتے رہیں گے، تو وہ سب سے بڑھ کر وہ بھی کرتے رہیں گے، وہ بات ان کی نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ کام ان کو پاک کرنے کا کام، ان کی پاکیزگی میں نے ان پر نہیں چھوڑا، کیا؟ وہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، میں ان کو پاک کر دوں گا، میں ان کو پاک کر دوں گا۔ باری تعالیٰ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ خود کو پاک کر لیں؟ تو اس کا ایک جواب ذہن میں بنتا ہے، اس کا جواب ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ان کے ذمہ کریں خود کو پاک کر لیں، اس کے بعد معلوم نہیں امت کے کئی لوگ کہیں انہوں نے پاک تو کی، اپنے آپ کو کوشش کی مگر پوری نہیں کی، اتنا پاک ہوئے، اتنا نہیں ہوئے، اتنا ہو گئے، اتنا ہو گئے، پھر کمی رہ گئی۔ اگر وہ خود کو پاک کریں تو لوگ کمی اور نقص نکالیں گے، اس لیے میں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں پاک کروں۔ اب یطہرکم تطہیرا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو اعلیٰ درجے کی پاکیزگی اور طہارت کا پیکر بنا دے۔ جب اللہ نے خود کر دیا، اب پوری دنیا الٹی لٹک جائے، پوری 14 صدیوں کے تنقید کرنے والے اور 14 صدیوں کی کمی تلاش کرنے والے اور 14 صدیوں میں اہل بیت سے بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، وہ سارے جمع ہو جائیں اور 14 لاکھ صدیاں اور ہو جائیں، 14 کروڑ صدیاں اور ہو جائیں، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی طہارت میں کوئی کمی رہ گئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی طہارت خود کی نہیں، ان کو اللہ نے خود مطہر کیا۔ اب جو ان کی طہارت میں کمی نکالے گا وہ اللہ کے کام میں نقص نکالے گا، اب الزام اہل بیت پہ نہیں آئے گا، اللہ کے ارادے پر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو اس کے بعد اگلی بات عرض کر دوں، اس کا ایک بلاغی راز بھی ہے، چونکہ تطہیرہ یہ مصدر جب عربی بلاغت میں اس طرح آتا ہے اس کو المصدر المؤکد بھی کہتے ہیں، جس میں اس فعل کی تاکید ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے اور بڑا کمال، فعل کو آخری حد تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے، آخری حد تک۔ اور تنوین جو آئی ہے تطہیراً، تطہیرہ دو زبروں کی تنوین، اس کے 4 معنی ہیں تنوین کے۔ ایک تنوین آتی ہے تعظیم کے لیے، ایک آتی ہے تکثیر کے لیے۔ تنوین سے مراد وینریشن، ایگزالٹیشن، بڑھانا، کیا کسی چیز کو بہت آگے بڑھانا۔ دوسرا تکثیر، ابنڈنس، پروفیوژن، ابنڈنس کے لیے آتی ہے۔ تیسرا مبالغہ، میگنیفیکیشن، انٹینسیفیکیشن، بہت مبالغہ کرنا۔ اور ایک آتی ہے شان عظمت کے کمال کے لیے، میجسٹی اور سبلیمٹی کے لیے، کہ کیا عظمت کس درجے پر پہنچ گئی، جس درجے پر پہنچ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سٹیج پر لیذہب عنکم الرجس کے ذریعے کمال کیا، پھر یطہرکم کے ذریعے کیا، پھر تطہیراً، تطہیرہ کے ذریعے پورے مضمون کو اپنے آخری نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ اب یہ تطہیر کا دائرہ کیا ہے؟ جیسے رجس کا کہا تھا، اسی طرح تطہیر صرف جسم کی تطہیر نہیں۔ آپ غسل کرتے ہیں تو اس کو بھی طہارت کہتے ہیں، بڑی طہارت ہے۔ وضو ہر شخص کرتا ہے تو وہ بھی طہارت ہے۔ لباس دھو کے صاف ستھرا استری کر کے پہنتے ہیں تو لباس کی طہارت ہے۔ یہ صرف ظاہر کی طہارت ہے، یعنی جب یطہرکم تطہیرا اس طریقے سے حکم وارد ہوا تو اس میں فکر کی طہارت بھی ہے، اہل بیت کی، ان کے عقیدہ کی طہارت بھی ہے، ان کی نیت کی طہارت بھی ہے، ان کے ارادہ کی طہارت بھی ہے، ان کے قلب کی طہارت بھی ہے، ان کے اخلاق کی طہارت بھی ہے، ان کی سیرت کی طہارت بھی ہے، ان کے کردار کی طہارت بھی ہے، ان کے گفتار کی طہارت بھی ہے، ان کے عمل کی طہارت بھی ہے، ان کے مقاصد و نیات کی طہارت بھی ہے، ان کی دعوت کی طہارت بھی ہے، ان کے جہاد کی طہارت بھی ہے، ان کی محبت کی طہارت بھی ہے۔ ہر چیز کی طہارت ہے، نفسانی خواہشات سے بھی طہارت ہے، دنیا طلبی سے بھی لا تعلقی اور طہارت ہے۔ الغرض اللہ پاک نے انہیں طہارت کا ایسا لباس پہنا دیا ظاہر و باطن کو کہ طہارت کا کوئی درجہ جو عالم خلق میں متصور ہو سکتا ہے وہ نہیں چھوڑا، جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو اس کے رنگ میں نہیں رنگ دیے۔